تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں پر بھی ہو اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرا کرو، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا کرو۔ یہ اللہ کا ڈر وہ سب سے بڑی بنیاد ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم اور دائم رکھنے کے لیے اللہ کا ڈر ہی ہے، جب تک انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے تو اللہ کا حکم بجا لاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس کو بنیاد بتایا کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ نمبر 2، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، ارشاد فرمایا جب آپ سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوری کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کر لیا کرو، تمحوها، یہ نیکی اس گناہ کے اثر کو مٹا دے گی، نیکی گناہ کے اثر کو ختم کر دے گی۔ جس طرح سے دنیا میں بہت ساری چیزوں کا ہم اثر دیکھتے ہیں، میٹھی چیز کا اپنا اثر ہے، کڑوی چیز کا اپنا اثر ہے، اور میٹھی چیز کا اثر کڑوی سے ختم کیا جاتا ہے، کڑوی چیز کا اثر میٹھی سے ختم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کی نحوست ہے، اور اس نحوست کی وجہ سے انسان اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے اور آدمی کے دل پر پردے چھا جاتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کی جو نحوست ہے اور یہ جو گناہوں کے مضر اثرات ہیں جو انسان کے ایمان کو نقصان دینے والے ہیں، ان گناہوں کے اثرات کو دور کرنے کے لیے نیکی کا حکم دیا کہ تم نیکی کر کے گناہوں کے ان اثرات کو مٹانے کی کوشش کیا کرو۔ اور اگر انسان سے گناہ ہاتھ سے ہو تو ہاتھ سے نیکی کر لے، آنکھ سے گناہ ہوا تو آنکھ کی نیکی کرے، زبان سے گناہ ہوا تو زبان سے نیکی کرے، پیروں سے گناہوں کی طرف چل کے گیا تو اتنا نیکی کی طرف چل کر آئے۔ غرض یہ کہ جس عضو سے گناہ ہوا اس عضو سے آدمی نیکی کرنے کی کوشش کرے تاکہ گناہ کا اثر مٹ جائے۔ اور تیسری بات فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اچھے اخلاق وہ بڑی بنیاد ہے کہ جس پر آخرت میں نجات کا دار و مدار ہے۔ ایک آدمی کے پاس نماز بھی ہے، روزے اور حج اور زکوٰۃ اور بڑے بڑے دیگر نیک اعمال ہیں، لیکن اس کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہے تو اس کی نجات مشکل ہو جائے گی۔ آخرت میں اس کا لوگوں کے ساتھ لین دین، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ، یہ سب سے پہلے توڑا جائے گا۔ ان معاملات میں کامیاب ہوگا تو باقی معاملات میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ غرض یہ کہ آپ علیہ السلام نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ نمبر 1، اللہ کا ڈر اختیار کیا کرو، اور نمبر 2، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، اور نمبر 3، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان کرے۔